آپ کا فون. ہلو جی جی صاحب آرام کریں. جی جی ٹھیک ہے جی میں پیغام دے دیتا ہوں. جی اوکے. بتایا ہاں بھائی تیاری مکمل ہے ساری. جی کہاں جانا ہے ہمارے بیٹے کو؟ مری. ویری گڈ. مری جانا ہے آپ کو؟ جی بتایا سر. بتایا گاڑی اسٹارٹ کرو مثال کے لیے جانا بھائی. اوکے سر. شاباش. ہاں تو بیٹے مری جانا ہے بس. جی ویری گڈ. وہ کہاں گیا ریاض؟ پتہ نہیں یہیں تھے ابھی. پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ لوگ. ہلو ہاں کیا سبزی منڈی میں بم بلاسٹ ہو گیا؟ او مائی گاڈ. تم لوگ وہیں ٹھہرو میں آ رہا ہوں. پہنچو ابھی میں وہاں پہ. بیگم سبزی منڈی میں بم بلاسٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب آپ کا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. ہاں بیٹے میرا جانا ضروری ہے. ڈیوٹی جو ہے میری وہاں پہ. ہاں بیٹا آپ کی ڈیوٹی ان کی ڈیوٹی جو ہے نا وہاں پر ان کا پہنچنا تو بہت ضروری ہے. بس ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں تو کوئی اور معنی ہی نہیں رکھتا نا. ہم لوگ تو ہے نہیں آپ کی زندگی میں. ارے نہیں جانا ہم لوگوں کو کہیں. بس خود ہی جائیے وہاں. ہلو ہاں تمام تھانوں کی اطلاع کر دو بھائی. ہاں ناکے لگوا دو ساری جگہ. میں بس پہنچ رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. دہشت گرد سبزی منڈی تک پہنچ گئے. یا اللہ سب بخشی جڑے رشوت کھا دیے سے. ہیلو لالا بس ہلکی میں دھڑی دیں دے بیٹھے. مرادا ساری جان تو بڑے تک وسلے نہیں پی لگتے کہ یار ہی فون آ. ہیلو یقیناً تم خالد بول رہے ہو. بولا نہیں میرا نام. ارے تمہاری تصویر ہمارے کارندوں نے ہم تک پہنچا دی ہے. ایک کتے نے پل بسایا. سنا ہے تم ڈی پی او کے بہت وفادار ہو. کتنا نہیں میں تو نوکری چھوڑے گا پہ میں آخری تنخواہ کی لڑا کر. ہم تمہاری موت بن کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کیوں پٹے نہ چھیڑا ہو گئے. جیسے ہی تم ڈی پی او ہاؤس سے باہر آؤ گے ہم تمہیں کفن پہنا دیں گے. میرے پیو نہیں تو میں تو نکلا. مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میرا بھیرا ہے کل تو میں کھا پہ پیچھے تو ایک تخت سے بیٹھی میں تمہیں معافی مانگی تو میرے کو معاف کر دی. ارے دہشت گرد کسی کو معاف نہیں کرتا. ہم صرف خون مانگتے ہیں. خون. ماں کرے مانجی اما کو آخر میں کوئی محکمہ نام برقی کروا اور باہر میں نہ مردان جو کھڑتا تھا مردان. یا اللہ میں کو بخش. یا اللہ اچھا بھلا موڈ بنا تھا جانے کا جناب جی نے وہ بھی خراب کر دیا. بیبی جی کیا بات ہے؟ بہو فیصل اسکول تو گئے ہوئے. کیا کہا تم نے؟ جی میں سارے اسکول تو پوچھے آدھے نتی چھٹی لے اپنے دوستوں نال گئے پتری بل واپس نہیں آیا. تم نے اچھی طرح اس کو اسکول چیک کیا تھا؟ جی بیبی جی. اس کے ٹیچروں سے بات کی تھی؟ جی بیبی جی سارے ٹیچر تو پتہ کیتے آدھے کوئی پتہ کیا نہیں لگتا پیا. میں ابھی فیصل کے پاپا سے بات کرتی ہوں. اللہ خیر کرے. ہلو جی میں بات کر رہی ہوں. ہاں مجھے ابھی بھی وسائل نے آ کر بتایا ہے کہ فیصل اپنے اسکول میں نہیں ہے. ہاں ہاں اس نے اس کا اسکول اچھی طرح سے چیک کیا ہے. آپ خود جائیے. بس بتایا تم نے اچھی طرح سے اسکول دیکھا تھا؟ جی بیبی جی. خدا خیر بیگم صاحبہ کی گل ہے تم یہ نہیں پریشان لگ رہے ہو سیکھو. مجھے ابھی بھی وسائل نے آ کر بتایا کہ فیصل اپنے اسکول میں نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے. فیصل وہ اسکول ہی نہیں ہے. ہاں اوتے ہی ہونے نے کتے جا سکتے نے. اے جڑا وسایا ہے نا ایسے ہے ہی نہیں کما. انہیں صحیح طریقے نال ویکھیا ہی نہیں ہونا. نہیں نصیبو میرا دل جا رہا ہے. پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا. خدا خیر کرے. پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. وہ تو کسی کے گھر بھی نہیں جاتا. ہاں جی
कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? बेगम, फैसल के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने तमाम थानों को इतला कर दी है। अरे मेरा बेटा गुम हो चुका है और आप मुझे कहते हैं कि मैं फिक्र ना करूं? अरे कहीं भी चाहिए, किसी को भी भेजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। बेगम साहिबा, तुसी तसल्ली करो, साढ़े बेटे जी आप जरूर आ जाएंगे, आ जाओ। साहब छुट्टी नहीं देना, साहब छुट्टी नहीं देना। मैं मुंशी से तरले कर कर थक गया, मैं मेडिकल बनवा दूंगा, मैंने छुट्टी दे दे। साहब ऐसा उम्र वैसे हेलो खालिद है? हाँ जी अच्छा समझ गया। हेलो, मैं तेरे मसा बोले लगा। मेरा मसा तक इतना लेट थे आई जल्दी करा, तेरी मासी की शादी। कितनी देर में तो शादी गुजार वैसे नाम मुराद तो छुट्टी के आओ भाई मैं आई हूँ तुझे अगले साल पूछा। अच्छा मैं आवे साहब बच्ची हुई हूँ साहब, छुट्टी नहीं देता। आप सोचते हैं यार दहशत गर्द मारो तो छुट्टी थी साढ़े को मरना ही नहीं, उन्हें सानू मार देना पैसा मरना है होना सा इंशाअल्लाह। हेलो, शेरा क्रैक बोल रहा हूँ। चाचा जी सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खबरदार जाओ, हम तुम्हारे टीपीओ हाउस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पे। हाँ जी? तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हें जिंदगी देंगे? तुम्हारी मौत बनकर आ रहे हैं। जरा उठो से काट ले तो औखे सौखे नहीं तो बार मार लेना। की हो गया साढ़े को? अपने टीपीओ को बोल दो जितनी चंद सांसें बाकी जिंदगी की है वो गुजार देंगे। अच्छा जी क्रैक के ओही ये सब क्रैक करे कहता मैनू तेरा याद है, तेरी मैं फोटो देख चुकी हूँ, मेरी फोटो भी देख और ना से बचे तू ही कर। मेरे साल को आगे बटरी थारा बक्स छोड़े मेरे को। फैसल बाबू पता नहीं तुसी कितने चले गए हो? ताड़ी वगैरह कार सोना हो गया है, एने दिन हो गए तुसी वापिस ही नहीं आए। ताड़ी माँ जी ताड़ी लिए किन्हीं परेशान नहीं। फैसल बाबू खुदा दा वास्ता जे तुसी वापिस आ जाओ। पता नहीं तुसी केड़े हाल ही छोड़ा है। पता नहीं नसीबो तस्वीरों से कभी बातें नहीं किया करते क्योंकि तस्वीरें कभी भी नहीं बोलती। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरे पास जरूर आएगा, मैं जानती हूँ। कहाँ हो फैसल बेटा तुम? बेटा कहाँ चले गए हो तुम? एक बार देखो तो सही अपनी माँ को आकर, क्या हालत हो गई है मेरी। मैं यही हूँ बेटा, मैं यही हूँ। बेटा वो भी मेरे पास है, तुम आओ तो सही। तुम कहाँ हो? बेटा नहीं, किसी ने भी खाना नहीं खाया बेटा, किसी ने भी सुनो सुनो मेरा बेटा कुछ कह रहा है मुझसे, तुम भी सुनो। मुझे भूख लगी है। हाँ मेरे लाल तुम एक बार घर तो आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मुझे नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं क्या करते। देखो हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं और तुम्हारे अब्बू भी। देखो बेटा एक बार तो आकर देखो, सब तुम्हारे लिए। क्या हुआ? मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? आप चुप क्यों हैं? आई एम सॉरी भाभी जान, आबद भाई शायद इसलिए खामोश हैं कि ये आज फिर फैसल बेटे को ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। वाह, मेरा बेटा कई दिनों से लापता है और डीपीओ साहब उसे ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं।
یعنی آج اس چوکیدار کے گھر چوری ہوئی جسے اپنی حفاظت پر بڑا ناز تھا. ارے میں تو کہتی ہوں اتار پھینکیے اس وردی کو اور لوٹ ڈالیے ان ساروں کو جو آپ نے اپنے کاندھوں پہ سجا رکھے ہیں اور ان کی جگہ یہ لکھوا ڈالیے میں وہ محافظ ہوں جو اپنے گھر کی حفاظت بھی نہ کر سکا. پلیز بیگم پلیز چپ ہو جاؤ. بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم کیا کہہ رہی ہو. جانتے ہو تم نے کیا کہا؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں ان ستاروں کو نوچ ڈالوں اتار پھینکوں اس مقدس وردی کو اس لیے کہ میرا بیٹا اغوا کیا گیا ہے. جانتے ہو انہوں نے میرے بیٹے کو کیوں اغوا کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے آگے سجدہ کرنے والے پر گولیاں برستی رہیں, ٹرین اور بسوں میں بم بلاسٹوں اور مسافروں کے پرخچے اڑتے رہے اور ہم خاموشی سے تماشا بنے ان کا منہ دیکھتے رہے. ارے بیگم بات کرنے سے پہلے سوچا کرو. سوچو ایس پی اشرف ناتھ کے بارے میں, ڈی ایس پی نویر اکرم کے بارے میں, انسپیکٹر ساجد گجر کے بارے میں جنہوں نے اپنے فرض کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی اور تم یہ کہتی ہو کہ میں اپنے ایک بیٹے کے لیے ان ستاروں کو نوچ ڈالوں اتار پھینکوں اس مقدس وردی کو. سوچو بیگم سوچو, ان ماں کے بارے میں سوچو جن کے جگر گوشے ان کی آنکھوں کے سامنے چھلنی کر دیے گئے. ان بہنوں کے بارے میں سوچو جن کے بھائی ان سے چھین لیے گئے اور ان سہاگنوں کے بارے میں سوچو جن کے سہاگ خون میں نہلا دیے گئے. اور تم یہ کہتی ہو کہ میں ان ستاروں کو نوچ ڈالوں, ان ستاروں کو جن کی چمک سے کروڑوں انسانوں کی امیدیں وابستہ ہیں, اس مقدس وردی کو اتار پھینکوں جو سیاہ اندھیروں کا سینہ چیر کر امن اور سلامتی کی روشنی پھیلاتی ہیں. ارے بات کرنے سے پہلے سوچا کرو بیگم, سوچا کرو بات کرنے سے پہلے. اسی لیے کہہ رہے ہو ارے باپ ہونا, اسی لیے کہہ رہے ہو کہنا بڑا آسان ہے ڈی پی او صاحب. ارے جب ماں کے دل پر چوٹ پڑتی ہے نا تو آپ نہیں جانتے کیسا درد اٹھتا ہے. جب مار ہوتی ہے نا تو پوری کائنات روتی ہے. ارے زمین آسمان میں سخت ہو جاتا ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں. میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ ندیم صاحب, ہاں مجھے بتائیے آپ کا جو سچ لکھنے والا قلم ہے اس نے کبھی جھوٹی لکیریں کھینچی ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے قلم نے آج تک جو بھی لکھا ہمیشہ سچ لکھا ہے. اور ایک سچے صحافی کا قلم اس آئینے کی طرح ہوتا ہے جو اچھے چہرے کو اچھا اور برے کو برا دکھاتا ہے. صحافی کے ایک آئینے میں لہریں آ جائیں تو چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں. اسی طرح اگر ایک صحافی کا قلم میں لرزش آ جائے تو حقیقت بدل کر رہ جاتی ہے. اور میرے نزدیک اس قلم کو بھی توڑ دینا چاہیے اور اس ہاتھ کو بھی جس سے ضمیر کا سودا ہو, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں سچ ہمیشہ سولی پر چڑھ کر بھی سچ ہی رہتا ہے. سن لیا بیگم, تم نے سن لیا ندیم صاحب کی بات سن لی. جس طرح ندیم صاحب کو اپنے سچ لکھنے پہ فخر ہے اسی طرح فخر ہے مجھے اس وردی پر, مجھے فخر ہے اپنے محافظ ہونے پر. اور تم یہ کہتی ہو کہ ان کو اتار پھینکو, میں اتار پھینکو ان کو. بہت افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم میری بیوی ہو کر ایسی باتیں کرتی ہو کہ اپنے ایک بیٹے کے لیے اس وردی کو اتار پھینکوں. I can't believe it. کول ڈاؤن عابد صاحب, ٹھنڈے ہو جائیے. ہلو, ایک ڈی پی کو صرف کرے کی فون کر سکتا ہے, شیرا کرے. تم نہ ڈی پی نہ, آج تم چپ رہو گے اور میں بولوں گا صرف میں, یعنی شیرا کرے. اور شیر کریک میں ایک بہت بری عادت ہے ڈی پی او, بندہ بھڑکاتا پہلے اور سوچتا بعد میں. ارے میرے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دلوا کر مجھے گرفتار کرانا چاہتے تھے تم. ہاں میں آیا تھا تمہارے دفتر میں, مگر کیا کروں یار, پیٹتا اس وقت کو جب تم سے ملاقات نہ ہو سکی. لیکن تمہارے بیٹے کی ایک بات یاد تھی کہ آج کے روز اس کی سالگرہ ہے, اس لیے اس کی سالگرہ پر تمہیں تحفہ دینے آیا تھا. مگر جب تم نہ مل سکے تو وہ تحفہ میں تمہارے ماتحت کو دے کر واپس چلے گیا جو شاید تم تک پہنچنے والا ہوگا. آہستہ بولو ڈی پی او, آہستہ بولو, کیونکہ لوگ مجھے کریک اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ بھڑکاتا پہلے اور سوچتا بعد میں. ہلو, بیگم فیصل آ رہا ہے.